جب میں نے ایان کا چہرہ دیکھا تو سارا غصہ ہوا ہو گیا اور اٹس اوکے کہہ کر کتابیں پکڑ لیں۔ ایان نے نہایت خوش اخلاقی سے بات کی، نام پوچھا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور اس کی ہر بات کا جواب بھی دیا، جسے ایان کے دوست دور کھڑے ہو کر حیرانگی سے دیکھتے رہے۔ سارا دن دونوں ساتھ رہے، باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ہماری دوستی ہو گئی۔ ایک دوسرے سے فون نمبر بھی لیے۔ میں ہاسٹل میں رہتی تھی، جبکہ ایان کا گھر یونیورسٹی سے بہت دور پڑتا تھا، اس لیے یونیورسٹی سے کچھ دوری پر ایک گھر خرید رکھا تھا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ کبھی کبھار اس کے دوست بھی وہاں رک جاتے۔ میں اور ایان ہماری دوستی کو سب جاننے لگے، ہم سارا دن ساتھ ہوتے۔ میں بہت اچھا کھانا بنا لیتی تھی۔ ایک دن میں ایان کے لیے کھیر بنا کر لائی۔ ایان کو کھیر بہت پسند آئی، اس نے بہت تعریف کی۔ ایان بہت متاثر ہوا کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھوں میں ایک مزیدار ذائقہ بھی تھا۔ میں نے کبھی بھی ایان سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، اور یہی بات ایان کو سب سے زیادہ متاثر کرتی تھی، کیونکہ وہ پہلے جتنی لڑکیوں سے بات کرتا تھا وہ سب اس سے کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کرتی رہتی تھیں، اور میرے دل میں بھی ایان کے لیے محبت بڑھنے لگی۔ مجھے اپنی پرانی دوست نمرا کی بات یاد آ گئی۔ میں نے نمرا کو کال کر کے سب بتا دیا کہ اسے کیسے مجھے محبت ہو گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں نمرا، تم نے ٹھیک کہا تھا، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے باہر ایک پل نہیں کٹتا۔ چلو شکر ہے تمہیں بھی عقل آ گئی۔ اور میں ہنسنے لگی۔ دونوں کافی دیر باتیں کرتی رہیں۔ اگلے دن میں کچھ پریشان تھی، کتنے میں ایان آ گیا۔ میری پریشانی کو بھانپتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا انایا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا بتاؤں ایان، کل ٹیسٹ ہے اور مجھے بالکل بھی تیاری نہیں۔ جس پر ایان نے کہا کہ بس اتنی سی بات پر تم اتنی پریشان ہو گئی۔ تم ایک کام کرو، یونیورسٹی کے بعد میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ پہلے تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مزیدار کھیر بنا کے دینا، پھر میں تمہیں ٹیسٹ کی تیاری کروا دوں گا۔ اور میں مان گئی۔ یونیورسٹی کے بعد دونوں ایان کے گھر چلے گئے۔ پہلے میں نے اس کے لیے کھیر بنائی۔ کھیر بنانے کے بعد ہاتھ دھونے ایان کے کمرے کے واش روم گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایان کا کمرہ سارا بکھرا پڑا ہے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی۔ میں وہاں سے ہر چیز سمیٹنے لگی، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنے لگی۔ کمرہ ایک دم صاف ہو گیا۔ اچانک کمرے میں ایان آ گیا اور اپنے کمرے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ پھر دونوں نے کھیر کھاتے ہوئے ٹیسٹ کی تیاری کی۔ تیاری کے بعد جب میں گھر جانے لگی، رکو عائشہ، انایا، ایان نے مجھے روکتے ہوئے کہا۔ بولو ایان، کیا بات ہے؟ انایا، مجھے تم سے کچھ کہنا تھا، وہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ میں نے اس کی ہچکچاہٹ کو دور کرتے ہوئے کہا، دراصل میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب تم کہو میرے ماما بابا رشتے کے لیے تمہارے گھر آ جائیں گے، لیکن پلیز منع مت کرنا۔ تم بے شک سوچ کر جواب دینا، لیکن جان لو کہ میں واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں ایان کی باتیں سن کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ میں یہی چاہتی تھی۔ میں نے ہاں بول دیا اور اپنی محبت کا بھی اظہار کر دیا، جس پر ایان بہت خوش ہوا۔ میں واپس ہاسٹل آ گئی۔ میری خوشی کو بھانپتے ہوئے نور نے پوچھا، کیا ہوا، تم اتنی خوش لگ رہی ہو؟ جس پر میں نے نور کو ساری بات بتا دی۔ اس پر نور نے حیرت سے کہا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم ایان سے محبت کیوں کرتی ہو؟ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ جس پر میں نے غصے سے اسے چپ کرایا کہ خبردار نور، جو ایان کے بارے میں کچھ بھی بولا تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے خود بولا ہے۔
میں نے معصومیت سے کہا۔ وہ یونیورسٹی کی ہر دوسری لڑکی سے یہی بولتا ہے اور دل بہل جانے کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ نور نے وضاحت دی، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایان ایسا نہیں ہے اور مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ گڈ نائٹ، یہ کہہ کر میں سو گئی اور نور میرے لیے پریشان ہوتی رہی کہ کہیں میرا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یونیورسٹی میں دونوں کی محبت کا چرچا عام ہونے لگا۔ ایک دن میں پوری یونیورسٹی میں ایان کو ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ میں ایان کے لیے گفٹ لے کر آئی تھی۔ کسی نے بتایا کہ ایان اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں ہے۔ میں ایان سے ملنے وہاں چلی گئی۔